قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی کہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والے معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان اور یقین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور چیز عطا فرمائی، اور وہ ہے وقت، مدت۔ یہ جو ہمیں وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یہ محدود وقت دیا ہے۔ یہ وقت لمیٹڈ وقت ہے، انلمیٹڈ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت متعین ہے۔ اب جب یہ وقت اللہ نے متعین کر دیا تو اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اس وقت میں ہمیں کرنا کیا کیا ہے۔ اسی وقت کے اندر ہمیں کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، کمانا بھی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر انجوائے بھی کرنا ہے، جو ہماری ضرورتیں ہیں ان تمام کو پورا بھی کرنا ہے، اسی وقت کے اندر کرنی ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن کرنی کس طریقے سے ہیں؟ اب وہاں اللہ تبارک و تعالی نے پابندیاں لگا دی کہ تمہیں یہ ساری چیزیں کرنی ضرور ہیں، لیکن کرنی اس طریقے سے ہیں جیسے ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تمہیں کمانا ضرور ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ تمہیں کھانا ضرور ہے، لیکن تمہیں حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ تمہیں جن چیزوں کے کھانے کے بارے میں ہم نے بتلا دیا ان چیزوں کو کھانا ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کر دیا ان چیزوں سے تمہیں رک جانا ہے۔ وہ چیزیں تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے ان چیزوں کا کھانا۔ تو اسی طریقے سے کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر آرام بھی کرنا ہے، سونا ہے، لیکن سونے کے ساتھ ساتھ تمہیں عبادت کے لیے اٹھنا بھی ہے۔ سونے کے اوقات بھی بتلا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے۔ آپ عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے، عشاء کے بعد آپ کی محفل نہیں لگا کرتی تھی، عشاء کے بعد کوئی گفتگو لمبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سو جایا کرتے تھے اور پھر جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ جلدی اٹھتے، تہجد میں اٹھتے، رات کا قیام کرتے، تسبیح و تحمید کرتے، اپنے رب کے سامنے سجدے کیا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمیں حکم دیا کہ سونا ضرور ہے، لیکن سونا اس طریقے سے ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم سونے پر آتے ہیں تو ہمیں ٹائم ٹیبل کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت ہم سوتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بعد اثر سو رہے ہوتے ہیں، اثر کے بعد بھی سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اثر کے بعد سونا انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ اس وقت تو باضابطہ طور پر فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فرشتے آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں کس اس میں لکھیں گے؟ اچھا، دوسرا وقت ہمارا اور جو ہے غیر ترتیب کے اعتبار سے غلط، وہ فجر کے بعد کا ہے۔ بہت سے تو وہ ہیں جو فجر نہیں پڑھتے اور سوتے ہی رہتے ہیں۔ اب وہاں بھی کیا دیکھیں آپ؟ اچھا، ایک بات اور یہ بھی ہے یہاں سمجھنے کی کہ اگر آدمی سو رہا ہے اور اس وقت میں فرشتے اس کے لیے لکھتے نہیں کہ اس نے نماز چھوڑ دی، یہ بات ہے، حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سوتا ہوا آدمی، اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بات تو ہے، لیکن میں یہاں یہ بات بھی کہوں گا کہ جس آدمی نے عادت ہی سونے کی بنا لی ہو مستقل، یہ تو تب کی بات ہے کہ اگر آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے لیکن ایک روز اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس دن فرشتے قلم نہیں چلائیں گے، اس کے بارے میں رو کے رکھیں گے اپنے قلم کو۔ جب اس آدمی کی آنکھ کھلے گی، اس نے نماز پڑھ لی تو لکھ دیا جائے گا نماز پڑھ لی، اگر اس نے نہیں پڑھی تو پھر لکھا جائے گا کہ نہیں پڑھی۔ لیکن ایک آدمی کا معمول بن گیا روزانہ 9 بجے اٹھنے کا، روزانہ 10 بجے اٹھنے کا، تو اس کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے کہ فرشتے اس سے قلم کو اٹھا کے رکھیں، رو کے رکھیں۔ اس نے معمول بنا لیا جان بوجھ کر۔ جب وہ رات میں سوتا ہے اسی وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو 10 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے اٹھنا ہے، تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا تاکہ تم فریش ہو جاؤ، تمہارے جسم کو سکون ملے، تمہارا دماغ تر و تازہ ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے، ہم نے اس ترتیب کو بالکل الٹ کر دیا، بگاڑ دیا ہے کہ ہم صبح میں دیر تک سوتے ہیں، پھر قیلولہ سنت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں آدمی آرام کر لے، لیکن ہم جب دوپہر میں آرام کرتے ہیں تو شام کا وقت ہو جاتا ہے، 4 بجے سوتے ہیں تو پھر 6 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، عصر کے بعد بھی سو رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر ہی ہمیں سارے کام کرنے ہیں، کہ سونا ضرور ہے لیکن اس سونے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنی ہے، عبادت کرنی لازم ہے، عبادت کے لیے اٹھنا پڑے گا، یہ قربانی دینی پڑے گی، تو یہ سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور وہ کچھ تسبیح و تحمید بھی کر لے، اور اس کے بعد جو ہے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہو رہا ہے۔ یہ سونا اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اسی طریقے سے اس محدود وقت کے اندر جو ہم کما رہے ہیں، وہ کما کہاں سے رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں گزارا، کس طریقے سے گزارا۔ یہ جو وقت والی بات، اس وقت کے اندر یہ عمر بھی آئے گی کہ یہ عمر جو ہم نے تمہیں دی، اس کو کن کاموں پر لگایا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، یہ شباب، یہ جوانی، یہ طاقتور جو تمہیں ہم نے جسم و جثہ عطا کیا تھا، یہ تم نے کہاں اس کو گزارا ہے۔ یہ ان باتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ بندہ ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے جب تک ان کے بارے میں جواب نہ دے دے حق تعالی شانہ کو۔ تو ہم خود دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طریقے سے جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے محدود وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، گنی چنی ہماری سانسیں ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن یہ پہلے ہی متعین ہو چکی کہ کتنی مرتبہ اس دل کو دھڑکنا ہے، کتنی مرتبہ ہم سانس لیں گے، یہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی متعین ہے۔ انسان لاکھ کوششیں کرتا رہے، لاکھ وہ جو ہے اپنے اپنے جو ہے باڈی کو درست کرنے کے لیے چیک اپ کرائے، کچھ بھی کرائے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے وقت متعین ہو گیا، اس وقت پر آ کر یہ سارا سسٹم فیل ہو جانا ہے۔ پھر انسان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک مرتبہ سانس لینے کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کے سانس ختم ہو جاتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ مصنوعی دکھاتے رہتے ہیں۔ تو ایک لمحے کی ہمیں فرصت نہیں ملنے والی ہے، اسی وقت کے اندر ہمیں سارے کام کرنے ہیں۔ جو کام ہم دنیا کے کر رہے ہیں، اسی وقت کے اندر کر رہے ہیں، تو ہمیں آخرت کے کام بھی اسی وقت کے اندر کرنے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے۔ اور اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ 3 چیزیں ہیں، کہ دنیا جو ہے اصل یہ کام کرنے کی جگہ ہے، اور قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اب کیسے کہ انسان دنیا میں جب آئے گا، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اور پھر مر جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا۔ اب یہ جو اس نے یہاں محنت کی ہے، یہاں جو اس نے کام کیا ہے، اس کام کا بدلہ اسے قبر میں ملے گا کہ آرام سے رہے گا، وہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے۔ اب جب قبر سے اٹھے گا اور پھر جو ہے آخرت کا معاملہ ہوگا، اس وقت اس کو انعام، اس کے مراتب اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، تو ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہی آج آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام اس طریقے سے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس سوچ میں آدمی رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، آدمی کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے، آدمی تو اتنا کہے گا کہ جب ہمارا اعلان ہو جائے گا انا للہ والا اور وقت کا، تو ہمیں قبر میں رکھنے کے بعد ہاتھ جھاڑتا ہوا اپنے گھر آ جائے گا، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ کے حکم کی پرواہ کرنی چاہیے کہ کسی کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، زندگی ہماری اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے گزرے گی تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کوئی نازیبہ جملہ ان کے بارے میں کہہ دیا، اور امام زین العابدین کتنے اعلیٰ مرتبے کے آدمی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور میدان کربلا کے اندر اگر کوئی مجاہد، کوئی غازی بچا ہے تو وہ امام زین العابدین تنہا بچے ہیں، ورنہ جتنے سعادات تھے سب کو خبیثوں نے جو ہے شہید کر دیا تھا۔ تو اس لیے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوگ
ان کی شان میں غلط جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جو بات کہی تھی نا ابھی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کہنے والے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ ان لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے وقت کے امام کو نہیں چھوڑا، جو سادات ہیں حضرت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں امام زین العابدین، ان تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو ہماری اور آپ کی تو کیا اوقات ہے؟ لوگوں کا کام کہنے کا ہے، آپ اس کی ہرگز پرواہ نہ کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزار کریں۔ کیا کہا امام زین العابدین؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو بات میرے بارے میں کہی ہے اس شخص نے، اگر میں پلسرات سے گزر گیا تو اس نے فضول یہ بات کہی ہے، اور خدا نہ کرے اگر میں پلسرات سے نہ گزرا تو جو اس نے میرے بارے میں کہا ہے میں اس سے زیادہ کا بھی حقدار ہوں۔ دیکھیں کیا ایمان تھا، کیا اعلیٰ سوچ تھی کہ دنیا ان کے سامنے تھی ہی نہیں، ان کے سامنے صرف اور صرف آخرت تھی، کہ کوئی بھی بات اگر کہی جا رہی ہے اس کو آخرت کے پیمانے پر ناپا جائے، کہ اگر وہاں ہمارا کام ہو رہا ہے صحیح تو پھر ہمیں کسی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر رنجشیں ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خاندان اجڑتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے ہم جو ہے آپس کے حقوق کو بالکل پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان اس وقت بہت عروج پر ہیں کہ ذرا سی کہا سنی ہوئی پوری کی پوری بات ختم ہو جاتی ہے۔ آخر ہمیں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو گنی چنی سانسیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ رکنی ہے ایک دن، اور کل قیامت میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہاں ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ جس طریقے سے جب ہم یہاں سے جائیں تو جانے کے بعد ہمارے لیے حساب کتاب دینا آسان ہو جائے۔ ایک بادشاہ اور گزرے ہیں، ان کا بھی ایک بڑی حکیمانہ بات اس کے اندر بھی ہے، سلیمان بن عبد الملک۔ ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے علماء سے سوال کیا، اور ان کے سوال کا جواب علماء ان کو اس طریقے سے نہیں دے پائے جس سے ان کو قلبی سکون ہو جائے، یہ مطمئن ہو جائے، اس طریقے کا جواب نہیں مل پایا۔ پھر انہوں نے کچھ کیا مدینے کا، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ جب مدینے جا رہے ہیں تو وہاں جا کر تابعی ہیں ان کے پاس جانا، وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ وہاں صحابہ کے شاگرد ہیں امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی خدمت میں جانا، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو سلیمان نے جب وہاں کا سفر کیا تو اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کی خدمت میں گیا، اور خدمت میں جانے کے بعد اس نے اپنا سوال رکھا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو اس نے سوال یہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور یہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، آخرت لامحدود زندگی ہے، وہ ایسی زندگی ہوگی کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دل دنیا میں کیوں اٹکا ہوا ہے؟ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسی سوال کے اندر جواب آ جائے گا۔ حضرت نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سفر سے آئیں اور آپ کا ایک گھر شہر کے اندر ہو، آپ کا دوسرا گھر وہیں قریب فاصلے پر کسی دیہات گاؤں کے اندر ہو، جو گھر آپ کا شہر کے اندر ہے اس گھر کے اندر آپ کی سہولیات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام وہاں میسر ہوں، مہیا ہوں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہو، ایئر کنڈیشن کمرے بھی ہو، تالاب بھی ہو، لائٹ کی فیسلٹی ہو، جتنی چاہیں سویدھا آپ کے پاس وہاں جتنی ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہوں۔ اور دوسرا جو گھر آپ کا ہے وہاں نہ رنگ ہے، نہ روغن ہے، وہاں جالے لگے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، نہ لائٹ ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں نہ کوئی دربان ہے جو اس کے اندر جھاڑو لگا کے صاف ستھرا کر سکے، تو اب آپ جب سفر سے واپس آئیں گے تو کون سے گھر میں جائیں گے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ اس کو تو کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ آنے والا آدمی تو جو ہے شہر والے گھر میں جائے گا جہاں ساری فیسلٹیز ہے، تاکہ اس کی تھکان اور اس کے اوپر جو سفر کے حالات ہیں وہاں جا کر اس کو سکون مل سکے، آرام سے رہ سکے۔ تو فرمایا کہ کیوں ایسا کیوں؟ گھر دونوں تمہارے ہیں، گاؤں والا گھر بھی تمہارا ہے، شہر والا گھر بھی تمہارا ہے، دونوں گھر تمہارے ہیں، پھر تم نے شہر والے گھر کو کیوں چوز کیا ہے؟ اسے کیوں چنا ہے؟ تم وہاں بھی تو جا سکتے ہو، کیوں؟
وہاں اس لیے نہیں جانا کہ وہاں تو پہلے جناتوں نے بسیرا ڈالا ہوا ہوگا، نہ وہاں لائٹ جلتی، نہ وہاں جھاڑو ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، بند پڑا ہوا ہے کمرہ، تو وہاں کون جائے گا اس وحشت والے گھر کے اندر؟ اور جہاں ساری سویدھائیں، ساری فیسلٹیز ہیں تو وہیں جا کے آرام کرنا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہی بات ہے کہ ہمارا سب کچھ دنیا پر لگ رہا ہے، ہماری محنت، ہمارا دماغ، ہماری کوششیں، ہماری طاقت، ہماری جد و جہد جو کچھ بھی ہے 24 گھنٹے کی، وہ سب کی سب دنیا پر لگ رہی ہے۔ ہم نے سب کچھ دنیا پر لگا دیا، اور آخرت کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ آخرت کے لیے ہم بھیج رہے ہیں کسی کو ہم نے گالی دی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپس کے حقوق کو ہم نے پامال کر دیا، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، آپس کے پڑوس کے حقوق ادا نہیں کیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم وہاں بھیج رہے ہیں اس ویران گھر کے اندر۔ تو بتائیے پھر کس انسان کا دل وہاں جانے کا چاہے گا؟ وہاں تو کسی کا دل نہیں چاہے گا، پھر تو ہر کسی کا دل دنیا کے اندر لگے گا۔ تو یہی وجہ ہے اصل کہ ہمارا دل دنیا میں یوں لگتا ہے اور ہم آخرت سے اس وجہ سے بے خبر ہیں۔ ما قدمت انفسہم، کہ ہم نے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم کچھ اس گھر کی بھی تیاری کریں، وہاں کے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، آپس کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کریں، اور اللہ کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیں۔ اس پر آپ کو دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ جب اس طریقے سے زندگی گزاریں